ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں اور صحابہ گئے ہوئے ہیں، اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی اسی قبر کے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے قبر کے بارے میں سوچا اور آپ رونے لگے قبر کے بارے میں سوچ کر اور قبر کی زندگی کے بارے میں سوچ کر کہ اللہ کے نبی رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، اس قبر میں جانے کی تیاری کرو، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، اس قبر میں جانے کی تم سب تیاری کرو۔ میرے بھائیو، ہم زمین جائیداد بناتے ہیں، ہم دولت اکٹھا کرتے ہیں، ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، مگر ہم کبھی غور کریں جب ہم مر جائیں گے، جس دن ہمارا انتقال ہو جائے گا، 2 گز زمین کے اندر ہم جب دفن ہو جائیں گے، مٹی کے نیچے ہم دفن ہو جائیں گے، اور کوئی زمین ہمارے ساتھ نہ جائے گی، کوئی جائیداد ہمارے ساتھ نہ جائے گی، کوئی دولت ہمارے ساتھ نہ جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ مگر آج حالات یہ ہو چکے ہیں، انسان اتنا کٹھور دل ہو چکا ہے، قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ٹھاکا لگاتے ہیں، قبرستان جا کر کے ہنستے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، جنازے میں گئے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قبرستان میں بھی اگر موت یاد نہیں آتی ہے، سوچو میرے بھائی ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ کبھی قبرستان جاؤ تو سوچو یہ کون سی جگہ ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ یہی دفن ہیں، بڑے بڑے امیر عمرا یہی دفن ہیں، بڑے بڑے طاقتور یہی دفن ہیں۔ یہ وہ قبر کی مٹی ہے جس نے طاقت والوں کی طاقت کو خاک میں ملا دیا، دولت والوں کی دولت کو خاک میں ملا دیا۔ سب کچھ چھوڑ کے ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں میں قبر کو دیکھتا ہوں تو رونے لگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اگر تم ان کو سن لو اور دیکھ لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تمہاری ہنسی بہت کم ہو جائے گی اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ جو اللہ کا عذاب میں نے دیکھا ہے اور اللہ کے عذاب کی جھلکیاں جو مجھے دکھائی گئی ہیں، اگر وہ تم دیکھ لو اور تم جان لو تو تمہیں ہنسی بہت کم آئے گی اور رونا بہت زیادہ آئے گا۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے، اور وہ کس کے لیے روئے تھے؟ آئے ہائے ہائے، وہ واقعہ جب پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے روئے تھے، اپنی امت کے لیے روئے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کے دوران آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ یہ تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور تو عذاب دے دے تو اے اللہ تیرا حساب لینے والا کون ہے؟ تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ میرے نبی نے دیکھا کہ عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی۔ آپ نے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ رو رو کے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبریل آئے اور کہا اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں،
میرے بھائیوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے نبی راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، مگر ہم کتنے بڑے بے وفا ہیں۔ اس نبی کے ساتھ ہم نے کتنی بے وفائی کی، جو نبی ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، آج اس نبی کی سنتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتے ہیں۔ اس نبی کی شریعت کو ہم کتنی مرتبہ اس شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس نبی کی سیرت اور کردار کو ہم نہیں اپناتے ہیں۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور جبریل امین آ کر کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے پیغام بھجواتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ چنتا نہ کریں، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ وہ قیامت کے دن بھی جب سارے نبی یہ کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، تو ہمارے نبی ہماری فکر کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس نبی سے ہم محبت کریں اور اس نبی کی اتباع کریں۔ اس نبی نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ وہ نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ راتوں میں اٹھ کر کے اپنے نبی کے لیے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ آپ نے اپنی ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں آپ نے کھو دیا۔ آپ پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے اور 6 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ باپ کو تو آپ نے پایا ہی نہیں، باپ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں، اور ماں کی ممتا بھی آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا۔ میرے بھائی، ظاہر ہے میرے نبی سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے، اسی لیے آپ نے یتیموں کے حق بیان کیے تھے۔ یتیموں کی پرورش کرنے والوں کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آپ خود یتیم تھے، لیکن ایک بات بتائیے میرے بھائی، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں، اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا۔ انسان جب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اب وہ یتیم نہیں رہ گیا۔ یتیم تب تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے۔ لیکن میرے نبی اپنے ماں باپ کی کمی کو ہمیشہ محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس علاقے سے گزرتے ہیں جہاں آپ کی ماں کی قبر ہے۔ ماں کی قبر کو آپ نے دیکھا، 6 سال کی عمر میں آپ نے ماں کو کھویا تھا۔ وہ صدمہ آپ کو یاد آیا، ماں کی ممتا یاد آئی، ماں کا پیار یاد آیا، اور ماں کو کھونے کا احساس آپ کو ہوا۔ فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، اور آپ کے صحابہ بھی جو آپ کے ساتھ تھے وہ اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماں زندہ رہتی ہے تو ماں کی قدر نہیں ہوتی، ماں مر گئی، ماں کی طرف سے مدرسہ بن رہا ہے، ماں کی طرف سے مدرسے میں روم بن رہا ہے، مسجد میں پیسہ دیا جا رہا ہے، ٹیوب ویل لگوایا جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کیجیے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی قدر کر لی تو کیا کر لی، ماں باپ کا حق ان کی زندگی میں ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی کی مجبوری تھی، آپ نے اپنی ماں کو 6 سال کی عمر میں کھویا تھا۔ آج ماں کی ممتا یاد آئی، ماں کا پیار یاد آیا، آپ رونے لگے، ماں کی قبر پہ آپ رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ماں کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری ماں مسلمان ہے،
ہمارا باپ مسلمان ہے، اور ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے اگر ہم رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں میرے بھائی۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ بمبئی کا ایک نوجوان تھا، وہ غیر مسلم سے مسلمان ہوا تھا، بڑا اچھا نوجوان ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، کبھی کبھی مجھ سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے ماں باپ کا کیا ہوا، تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تمہارے ماں باپ نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگا کہ مولانا میرا باپ تو اسی حال میں مر گیا، ماں زندہ ہے، میں بہت محنت کر رہا ہوں، بہت کوشش کر رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، میں نے اس کی آنکھوں میں درد دیکھا۔ وہ درد یہ تھا کہ میری ماں اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکوں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگی، اللہ نے کہا نہیں اے میرے نبی، آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ نے قبر پہ جانے کی اجازت دی لیکن مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی۔ اے میری امت کے لوگوں، تم بھی قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے، ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ، یا نارمل عام قبرستان میں بھی ہمیں جانا چاہیے، اس سے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں اس موقع پر بھی آنسو آئے تھے۔ اللہ کو کون سا رونا پسند ہے؟ اللہ کو وہ رونا پسند ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خاص بندوں میں، ان اسپیشل بندوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہوں گے۔ اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ رویا ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے میرے بھائی۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے، اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عینانی لا تمسہم النار، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں پہرے داری کرتی ہے، چوکی داری کرتی ہے، اور ایک دوسری آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، جس میں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہے، اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا میرے بھائی۔ اب ایک سوال یہ ہے، کیا ہمارے نبی روتے تھے؟ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، کیونکہ آپ بشر تھے، آپ انسان تھے، آپ کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ٹریجڈی آئی، اور جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئی تو آپ روتے تھے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے تھے۔ اچھا، آپ کے رونے کا انداز کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں آیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور آپ کے رونے کا انداز کیسا تھا؟ وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جس طریقے سے چولہے پر ہانڈی رکھی ہو، چولہے کے اوپر کوئی برتن رکھا ہو اور برتن کے اندر کوئی چیز پک رہی ہو دھیرے دھیرے، جس طریقے سے اس ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے سینے سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں رو رہے تھے اور آپ کے رونے سے اس طریقے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آج کی تقریر میں میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی کے
سیرت سے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے، کچھ ایسے مواقع آپ کے سامنے بیان کریں گے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہے تھے۔ اور یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی تو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھیں کہ جس موقع پر نبی کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ نہیں؟ اس موقع پر ہمیں ہماری آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، رمضان سن 2 ہجری، بدر کا میدان، مسلمانوں کی تعداد 313، دشمنوں کی تعداد 1000، 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 کافروں سے ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی بدر کی لڑائی کے ایک دن پہلے جو رات گزرتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں پوری رات اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ لڑائی شروع ہونے کے پہلے میدان جنگ کے کنارے اللہ کے پیارے نبی قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو اپنے بندے کی مدد کرے گا، اے اللہ آج تیری مدد کا پورا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے، اے اللہ تو آج میری مدد فرما، تو نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اللہم ان تولک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا، تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیری توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ حتی سقط رداؤہ، روتے روتے آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھتے ہیں، آپ کی چادر آپ کے کندھے پر ڈالتے ہیں اور آپ کو پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس کیجئے اے اللہ کے رسول، کفاک مناشدتک ربک، آپ کو آپ کا رب مایوس نہیں کرے گا۔ بہت دعا کر لیا آپ نے، بہت مانگ لیا آپ نے، بہت رو لیے آپ، اللہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور بدر کے میدان میں 1000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک موقع تھا جس موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ کیوں آنسو آئے تھے؟ کیوں روئے تھے آپ؟ کیونکہ اپنے 313 صحابہ کرام جو آپ کا کیپٹل تھے، آپ کا سرمایہ تھے، آپ کی پونجی تھے، جو پکے مسلمان تھے، اللہ کے نبی کو اپنے ان 313 صحابہ کی جان بہت عزیز تھی۔ آپ نے صاف الفاظ میں دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مٹ گئے، یہ ہلاک ہو گئے، ان سے 3 گنا زیادہ سامنے دشمن موجود ہے، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج ہم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر ہماری کیا ویلیو ہے میرے بھائی؟ کیونکہ آج ہمارے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے عقیدے کی کوئی ویلیو نہیں۔ آج کا مسلمان جہاں تہاں اپنا سر جھکا دیتا ہے، شرک کے اڈے قائم ہیں، بدکاری کے اڈے قائم ہیں، حرام خوری کے اڈے قائم ہیں۔ آج کا مسلمان ہزاروں ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تعداد میں کروڑوں ہیں، مگر آج ہم ان 313 کے جیسے نہیں ہیں جن 313 کے بچانے کے لیے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میں اس ٹائم اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اے عائشہ مجھے جانے دو۔ محبت دیکھیے میاں بیوی کی۔ اگر اللہ کے پیارے نبی کو تہجد کی نماز پڑھنے جانا ہے، آپ کو حضرت عائشہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ محبت ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انی احب قربک و احب ما یسرک،
اے اللہ کے پیارے نبی میں تو چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، میرے پاس رہیں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ جو آپ پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ کی جس چیز میں خوشی ہے اس میں میری بھی خوشی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فقام فتطہر فصلی، پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، جا کر کے وضو کرتے ہیں اور آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔ فبکا، آپ رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں حتی بل حجرہ، آپ کے کپڑے کا دامن آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ ہمارا نوجوان آج رات کے 2 بجے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ سماج کہاں تک جا چکا ہے، اب یہ 4G کا نہیں 5G کا زمانہ ہے۔ حالات پر آپ کی بہت اچھی نظر ہے، مجھے بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نوجوان آج کہاں ہیں جو رات میں تہجد کے ٹائم اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو؟ ایسے نوجوان جس سماج میں پیدا ہو جائیں اس سماج کی کایا کلپ ہو جائے، اس سماج کی حالت بدل جائے میرے بھائی۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات میں اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے بندوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں، وہ راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور اتنا روتے ہیں حتی بل حجرہ، آپ کے کرتے کا دامن آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ پھر آپ روتے ہیں، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، پھر آپ اتنا روتے ہیں حتی بلت لحیتہ، آپ کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ روتے ہیں، اتنا روتے ہیں حتی بلت الارض، یہاں تک کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں اور آپ اتنا رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، آپ کے کرتے کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو مغفور لہو ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کو اتنا رونے کی اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا گڑ گڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال اگر اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بلال وقد نزلت علی اللیلۃ آیات، اے بلال آج کی رات میرے اوپر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ویل لمن قرأها ولم یتدبرها، جو آدمی ان آیتوں کو پڑھے اور ان آیتوں کے اندر غور نہ کرے، ان آیتوں کے اندر عبرت حاصل نہ کرے، اے بلال اس انسان کے لیے میں بد دعا کر رہا ہوں وہ برباد ہو جائے، اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ان کے اوپر غور نہ کرے۔ کون سی آیتیں تھیں؟ قرآن کی 3 پارے کی آیتیں تھیں، سورہ آل عمران کی آیتیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند کون ہیں؟ جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمان اور زمین کی پیدائش کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار،
اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو جینیس ہوتے ہیں، جو بدھی مان ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی ڈگریوں کی بدولت عقل مند نہیں ہے، کوئی دنیا کے ٹیلنٹ کے بدولت عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے، جو اپنے مالک کو پہچان لے۔ ورنہ دنیا میں بڑے بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ جانوروں کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں اور جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں اور شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو کریشن کے آگے نہیں بلکہ کریٹر کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچان کر کے اپنے مالک سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے۔ تو نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی آئے تھے میرے بھائی جب آپ تہجد کی نماز میں اللہ کو یاد کر کے روئے تھے۔ اب ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کتنی بار نماز پڑھتے ہیں، کتنی بار ہم تہجد پڑھتے ہیں، اور کتنی بار تہجد کی نماز میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، شاید آپ آج تک آپ نے نہ سنا۔ ہر نوجوان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی IAS آفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ، تمہاری زندگی کے جو بھی ٹارگٹ ہیں، جو بھی ایمز ہیں، جو بھی گولز ہیں، جو بھی مقصد ہے، تم محنت کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، رات میں اٹھو، دنیا سو رہی ہے، اس وقت اٹھو، رات کے 2 بجے 3 بجے فجر کی نماز کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھو، وضو کرو، 8 رکعت نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، پھر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو کہ اے اللہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے جب رب العالمین خود آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آواز دیتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ مانگو میں دوں گا میرے بندو، مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو قبول کروں گا۔ اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے میرے بھائیوں، اس اللہ سے مانگو جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ دنیا والوں سے کیا مانگنا، دنیا والے تو آپ کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ اس اللہ سے مانگو جس کے در پہ مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، جس کے در پہ مانگنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تہجد کی نماز پڑھی جائے، اور تہجد کی نماز کے وقت اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ یہ میرے نبی کا شیوا تھا، یہ میرے نبی کی عادت تھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت اچھے قاری تھے۔ آج ہمارے یہاں بچوں کی تعریف ہوتی ہے، صاحب ہمارا بچہ تو بڑا قابل ہے۔ کیا قابلیت ہے بھائی؟ ہمارا بچہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے، ہماری بیٹی بہت قابل ہے۔ کیا قابلیت ہے؟ ہماری بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہماری بیٹی گانا بہت اچھا گاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زبان سے کب یہ لفظ نکلے گا ہمارا بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے؟ ابھی فلسطین کا ایک ویڈیو ہم نے دیکھا، پیچھے بلڈنگ کا ملبہ ہے، پیچھے مکانات ٹوٹے پڑے ہیں، اور ایک معصوم بچہ 7-8 سال کا اسی مکان کے ملبے پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، امام حرم اور مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے والے کی جو اس کا جو مقام ہے اور ان کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر ان حالات میں اور اس ملبے کے آگے بیٹھ کر کے وہ بچہ جس طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے، میرے بھائیوں، اس بچے کی قرآن کی تلاوت سن کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھانا دنیا کا سب سے عظیم کام ہے۔ کبھی بھی قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت جانو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ تازہ اترا ہے، بالکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا
اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا انی اريد ان اسمعه من غیری، اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ او لوگو، تمہارا نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہا ہے، تمہارے نبی تو قرآن سننے کی خواہش کر رہے ہیں، اور میرے نوجوان ساتھیوں تم تو کانوں میں ایئر بڈس لگا کر کے اور ہیڈ فون لگا کر کے تم تو میوزک سن رہے ہو، تم تو گانے سن رہے ہو، تم تو کار چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو، تم تو بائک چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو۔ اللہ نہ کرے بائک کا حادثہ ہو جائے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اسی حالت میں نوجوان کی موت ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو گانا سن رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو کانوں میں لگا کر کے بالی ووڈ کے سانگ سن رہا ہے، اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن بھی گانا سنتے ہوئے اور میوزک سنتے ہوئے اٹھے گا، اور بے غیرت کہتا ہے کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے، کہتا ہے میوزک سن کر کے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تیرے دل کو سکون اس لیے ملتا ہے کیونکہ تیرا دل مر چکا ہے، تیرا دل ڈیڈ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ جس دل میں ایمان کی زندگی ہوگی اس دل کو میوزک سے سکون نہیں ملے گا، اس دل کو قرآن سے سکون ملے گا۔ میرا رب کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں آج سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی غور سے بیٹھ کر کے سننے لگے، میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، یہاں تک کہ میں سورہ نساء کی آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ، بس کرو، رک جاؤ۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ کو اپنے کندھے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری امت پر آپ کو گواہ بنائے گا۔ اس ذمہ داری کا احساس کر کے اور اس کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے ہم کو سبق دیا، جس چیز کی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی جائے اس ذمہ داری کا احساس محسوس کرو میرے بھائی۔ مدرسے کا ناظم بننا آسان کام ہے، جمعیت کا ذمہ دار بننا بہت آسان کام ہے، مسجد کا متولی بننا بہت آسان کام ہے، مگر اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس کا حق ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے عہدے اور ذمہ داری کا کیا حق ہے تو شاید عہدے کے لیے اور کرسیوں کے لیے جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں ہونی بند ہو جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سبق دیا، آپ کے کندھے پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس ذمہ داری کو سوچ کر کے آپ رو رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور انسان رونے لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے مگر ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے دل کا اور ہماری آنکھوں کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، اور دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، دل کی زمین خشک ہو چکی ہے، دل کی زمین مردہ ہو چکی ہے، اور اسی لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو قرآن کی آیت کو سن کر کے رو رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی ایک اور موقع پر روئے تھے۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی تھیں، مگر بیٹے جو بھی ہوئے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ آخری بیٹا آپ کو پیدا ہوا، بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر آپ نے ابراہیم رکھا۔ یہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے
عرب کے دستور کے مطابق اس بچے کو دیہات میں دائی کا دودھ پینے کے لیے بھیجا. بچہ دیہات میں پل رہا تھا، سال 1.5 سال کا بچہ ہو چکا تھا. بچہ بیمار پڑ گیا، آپ کو خبر ملی، آپ بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے. آپ جب وہاں پہنچتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا. وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے. ابراہیم کی سانس اٹک رہی تھی. ابراہیم اب آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کا دم ٹوٹ رہا تھا. اللہ کے نبی اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہے تھے. آپ کا بیٹا آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ. اے عبد الرحمن، میں اگر ایک نبی ہوں، اگر میں ایک رسول ہوں، تو میں ایک باپ بھی ہوں، اور ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ابراہیم کا دم ٹوٹ گیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے. اے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرا باپ بہت غمگین ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ تھا میرے نبی کا رونا. میرے نبی اپنے بچے کی وفات پر بھی روئے ہیں تو وہ کنٹرول کے ساتھ روئے ہیں. وہ رونا ایسا نہیں ہے آپ نے کپڑے پھاڑے ہوں، آپ نے سینہ پیٹا ہو، آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہو. آج اسی نبی کے نواسے کی شہادت کے نام پہ ہر سال محرم میں پوری دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. کاش دنیا کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ میرے نبی نے غم کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا ہے. میرے نبی نے خود اپنے بیٹے کی وفات پر جو غم ظاہر کیا ہے میرے بھائیوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو تو بہے ہیں، مگر نہ آپ نے سینہ پیٹا ہے، نہ کالے کپڑے پہنے ہیں، نہ آپ نے زبان سے کوئی ایسی بات کہی جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے. آپ کے پاس خبر آئی آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے. آپ کی بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ ابا جان جلدی سے آ جائیے، آپ کا نواسا بیمار ہے، آخری ٹائم ہے. آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اِنَّ لِلَّهِ مَا آتَى وَلَهُ مَا أَخَذَ، اللہ تعالیٰ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم مقرر ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھے. بیٹی نے پھر پیغام بھجوایا، ابا جان جلدی سے آ جائیے، آپ کا نواسا آخری سانسیں لے رہا ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے اپنی بیٹی کے گھر، اور آپ نے اپنے نواسے کو گود میں لیا. نواسا آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں اے سعد بن عبادہ، ہذہ رحمت، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اے سعد بن عبادہ، میں اس بچے کا نانا ہوں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے رحم ڈالا ہے، اسی رحمت کی نشانی ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ اپنے نواسے کی موت پر بھی روئے تھے میرے بھائی، اور آپ اس موقع پر بھی روئے تھے جب غزوہ احد کے بعد اپنے چچا حمزہ کی آپ نے کٹی پٹی لاش دیکھی تھی. کان کاٹ لیے گئے، کلیجہ نکال لیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور آپ کے چچا حمزہ کے اوپر کوئی آنسو بہانے والا مدینہ میں نہیں تھا. آپ نے کہا کہ آج میرا چچا، مدینہ کے ہر شہید کے اوپر کوئی رونے والی خاتون ہے، وَإِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاقِيَ لَهُ، لیکن میرے چچا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والی نہیں ہے. اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مختلف واقعات ہیں. اللہ کے پیارے نبی ایک جو فطری اور نیچرل تقاضے ہوتے تھے، جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی غم ہوتا تھا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے تھے. مگر آپ نے اپنی امت کو یہ درس دیا
کہ ہم اپنے غم اور تکلیف میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرے۔ اور جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کے صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زارو قطار روئی تھی، اور انہوں نے حضرت انس سے کہا تھا کہ اے انس اطابت انفسکم، اے انس تم نے کیسے گوارا کیا تھا جب تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا تھا۔ اور حضرت فاطمہ نے اپنے والد کے انتقال پر اپنے غم کا اظہار کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی اپنے غم کا اظہار کیا تھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ مگر صحابہ کرام کے یہ آنسو بھی ایک دائرے میں تھے، اپنے نبی کی وفات پر بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ آج اس بات کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل آج موبائل اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے؟ صحابہ کرام تو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور آج ہماری تنہائی گناہوں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بھر گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اپنے موبائل پر اور اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے جو دیکھا ہے، جو سنا ہے، قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آپ نے کانوں سے جو سنا ہے، آنکھوں سے جو دیکھا ہے، اور دل اور دماغ میں جو خیال پالے ہیں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، صحابہ کی تنہائیاں کیسی ہوتی تھی، نبی کی تنہائی کیسی ہوتی تھی، اور ہماری تنہائی کیسی ہے، اس پر بھی ہم غور کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو ہمیں نرم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، رب العالمین اپنا خوف اور اپنا تقوی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔